ابن حدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عین محراب عبادت میں ایک شخص پڑا سو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو اٹھاؤ۔ وہ غلام جب اس شخص کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو زنانہ لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور اس کا گلا کٹا ہوا ہے، محراب عبادت میں پڑا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دفنا دیا جائے اور تھوڑا انتظار کیا جائے، کچھ ہی عرصے میں تم ایک بچے کو یہیں روتا ہوا پاؤ گے۔ ابھی 9 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت عمر نے اسی محراب عبادت میں ایک بچے کو روتا ہوا پایا، تو حضرت عمر نے فوراً سے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو لو اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس بچے کے لیے ایک داعیہ مقرر کی اور اسے کہا کہ جب کوئی عورت تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، مظلومہ کے بیٹے اور ظالم کے باپ، اور اس بچے کا بوسہ لے تو اسے فوراً میرے پاس حاضر کر دینا۔ تو ایک مرتبہ وہ داعیہ اس بچے کو لے کر جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آواز آئی کہ میں تجھے محمد مصطفیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ رک۔ تو وہ داعیہ رکی اور ایک عورت اس کے قریب آئی جس نے اس بچے کا بوسہ لیا اور وہ کہنے لگی کہ اے مظلوم، مظلومہ کے بیٹے اور ظالم کے فرزند۔ یہ کہہ کر وہ کافی دیر اس بچے کو پیار کی نظروں سے دیکھتے رہی اور جانے لگی۔ تو داعیہ نے فوراً سے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ میں تجھے علی علیہ السلام کے پاس لے کر چلوں گی۔ وہ عورت حضرت علی علیہ السلام کا نام سن کر لرزنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تو میرے گھر چل، میں تجھے 2 یمنی چادریں 300 دینار انعام میں دوں گی اگر تو یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کو نہ بتائے۔ خیر، اس داعیہ نے اس بات کو قبول کیا اور وہ اس کے گھر گئی اور وعدے کے مطابق اس عورت نے اس کو 2 یمنی چادریں اور 300 دینار تھما دیے، اور وہ کہنے لگی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بچے کو دوبارہ میرے پاس لے آنا اور مجھ سے یہی انعام لے جانا۔ جب اس داعیہ کی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تکرار ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے روکا اور کہنے لگے کیا ہوا، وہ عورت ملی تھی نا؟ اس داعیہ نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی عورت مجھے نہیں ملی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صاحب قبر کی قسم، اے عورت تو جھوٹی ہے۔ علی جانتا ہے کہ ایک عورت تیرے پاس آئی، اس نے اس بچے کا بوسہ لیا اور وہی جملے دہرائے جو علی نے تجھے بتائے تھے، اور اس کے بعد اس نے تجھے رشوت دی اور تو نے اس رشوت کو لینا قبول کیا اور اس سے یہ عہد کیا کہ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر دوبارہ اس بچے کو اس سے ملوائے گی۔ تو اس داعیہ نے فوراً سنتے کہا کہ اچھا چلے، میں آپ کو سچ سچ بات بتا دیتی ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس عورت کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل اپنے پچھلے عمل سے بھی بدتر ہوگا، چونکہ تو اس سے وعدہ کر چکی ہے، تو اب عید الاضحیٰ کا انتظار کر، اور جب عید الاضحیٰ آئے تو اس عورت کو لے کر میرے پاس حاضر ہو جانا۔ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ عورت اس داعیہ سے ملی تو اس داعیہ نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے، اب میں تجھے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر چلوں۔ تو اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یا غیاث المستغیثین، اے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ داعیہ اس عورت کو لے کے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، یا تو خود اپنا واقعہ بیان کر یا پھر میں علی ابن ابی طالب تیرا واقعہ سب کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں یا علی، میں اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک انصاری عورت ہوں اور میرے باپ کا نام عامر بن سعد ہے، میرا باپ رسول اللہ کا صحابی ہے، میرا باپ رسول اللہ کے ہمراہ شہید ہوا اور میری ماں حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی، بے یار و مددگار ہو گئی۔ روز کا واقعہ ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ گھماتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے دوسری ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے سہارے وہ چلتی ہوئی میرے طرف آئی۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جمیلہ، میں نے جواب دیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ عامر انصاری، میں نے جواب دیا۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیا تمہارے باپ کا سایہ تم پر نہیں ہے؟ تو میں نے آنکھیں جھکا کر کہا کہ نہیں۔ تو کہنے لگی کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو میں مارے شرم کے کہنے لگی کہ نہیں، ابھی تو شادی شدہ نہیں۔ بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگی اور میری بے کسی کو رونے لگی اور کہنے لگی کہ تجھے ایک عورت چاہیے جو تیری خدمت کرے۔ تو میں مسکرائی اور کہنے لگی کہ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے لیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں خود تمہاری خدمت میں حاضر ہوں، تم مجھ کو آج سے اپنی شفیق ماں ہی سمجھو۔ تو مجھے بڑی مسرت ہوئی اور میں اس بڑھیا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی اس بڑھیا نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا جو کہ میں نے اسے عطا کیا، اور فوراً سے اس کے لیے تازہ روٹیاں اور کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ اس بڑھیا نے جو ہی اس کھانے کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے جب اس کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ چیزیں میرے کھانے میں شامل نہیں ہیں، میری غذا تو جو کی روٹی اور کچھ تھوڑا سا نمک ہے، اور وہ بھی میں عشاء کی نماز کے بعد جا کر کھایا کرتی ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کی اور جب وہ سے فارغ ہوئی
تو میں نے اس کی چاہت کے مطابق اس کے سامنے جو کی روٹی اور نمک حاضر کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جاؤ چولہے کی تھوڑی راکھ بھی لے آؤ۔ تو مجھے اس کے اس سوال پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن چونکہ اس کے زہد کی ہیبت میرے دل پر بیٹھ چکی تھی، میں گئی اور کچھ راکھ لے آئی۔ اس نے 2 چٹکی راکھ لے کر نمک میں ملا دی اور اس کے بعد 2 یا 3 نوالے اس روٹی کے کھائے اور پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اب جب وہ عبادت میں مشغول ہوئی تو صبح ہونے کے بعد ہی مصلے سے ہٹی۔ جب میں نے اتنی عبادت گزار عورت کو دیکھا تو صبح ہوتے ہی اس کا ماتھا چوم لیا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور بے اختیار اسے کہنے لگی کہ آپ میرے لیے اللہ کے پاس سفارش کیجیے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم ایک حسین و جمیل لڑکی ہو، میرے اس گھر کے باہر جانے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اس گھر میں اکیلی رہو، تو اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی جو کہ بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اسے بھی یہاں لے آؤں۔ میں اس بات سے بڑی خوش ہو گئی کہ اس کی بیٹی جو کہ اس کے بقول بڑی زاہدہ اور عابدہ ہے، وہ بھی اب میری بہن بن کر میرے ساتھ رہے گی۔ تو میں نے فوراً اس بڑھیا کو اس بات کی اجازت دے دی۔ وہ بڑھیا گھر کے باہر گئی اور کچھ عرصے بعد واپس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی یہاں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کی لڑکیاں سارا دن تمہارے صحن میں کھیلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے خدشہ ہے کہ اس کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو میں نے فوراً سے اس بڑھیا کو وعدہ کیا کہ آج کے بعد کسی لڑکی کو اپنے صحن میں نہ آنے دوں گی اور اسے عبادت کے لیے بالکل تخلیہ ملے گا، اور آپ براہ کرم جائیے اور اپنی بیٹی کو لے کر آئیے۔ یہ سن کر وہ بڑھیا چلی گئی اور کچھ عرصے بعد ایک لڑکی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک لمبی چوڑی قداور لڑکی جس نے برقع پہنا ہوا ہے اور جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر کے اندر کیا اور فوراً سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں کوئی مہاجر یا انصار لڑکی گھر میں نہ آ جائے اور میری بہن کی عبادت میں خلل کا باعث نہ بنے۔ لیکن دروازہ بند ہوتے ہی جس وقت اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جوان جس کے چہرے پر داڑھی ہے میرے سامنے کھڑا ہے اور بہت غلط نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ جوان میری طرف بڑھنے لگا۔ اس ظالم جوان نے مجھے دبوچ لیا اور میں اس کے ہاتھوں میں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے ایک چڑیا باز کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد اس جوان نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک خنجر ہے، تو موقع پاتے ہی اس خنجر کو نیام سے نکالا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ جب میں یہ کر چکی تو مجھے خوف ہوا کہ حضرت عمر اس کے خون بہا میں مجھے قتل کر دیں گے، تو میں نے کسی طرح اسے اٹھایا اور محراب عبادت میں چھوڑ آئی۔ اے انصاف کے مالک، اے مسلمانوں کے سب سے بڑے قاضی، یہ ہے میرا قصہ۔ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ با خدا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، آنا مدینۃ العلم والی بابھا، اے علی آپ اس کا فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے زبردستی کی ہے، اور اس عورت پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر زبردستی کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس انصاری عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر تو اس بڑھیا کو لے آئے تو میں اس پر اللہ کی حد جاری کروں۔ تو اس انصاری عورت نے حضرت علی علیہ السلام سے 3 دن کی مہلت مانگی۔ خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اس انصاری عورت کو وہ بڑھیا ملی جسے وہ پکڑ کر کھینچتی ہوئی حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا کہ اے خدا کی دشمن، کیا تو جانتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں؟ میرے پاس علم کا خزانہ ہے، لہٰذا جو سچ ہے صرف وہی بتانا۔ تو وہ مکار بڑھیا کہنے لگی کہ میں تو اس عورت کو جانتی تک نہیں ہوں، اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیا تو اپنی بات پر قسم کھا سکتی ہے؟ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ جی ہاں بالکل، میں اپنی بات پر قسم کھا سکتی ہوں، میں کیوں قسم نہ کھاؤں جبکہ میں سچی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ پھر قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دے۔ سامعین گرامی قدر، کتاب کہتی ہے کہ جب اس بڑھیا نے قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھائی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آئینہ لائے۔ اس آئینے میں جب اس بڑھیا کو اس کی شکل دکھائی تو وہ چیخنے اور چلانے لگی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے اپنے اعمال کی توبہ کر، اگر تیری توبہ سچی ہوئی تو تیرے چہرے کی رنگت واپس آ جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس عورت کو مدینے سے باہر پھینکوا دیا جائے اور اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچ بات کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔